لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں، جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو. یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے. وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں. سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے. ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں، میرا نبی خود باہر آ جائے گا، رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے، اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں، ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو. ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو،
اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں۔ میں نے ایک بات اسے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے کہا سعد نے کہ صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں۔ لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا۔ اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو۔ یہ سب کو انہوں نے میسج دیا، جوان صحابی ہیں ساتھ، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو گے قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے، اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، دین کے مضبوط پلر بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا۔
اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں, جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے, جو اس کے حقوق تلف کیا, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, جوا کھیلا ہے, بہت سارے گناہ کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں, بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دوں, لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ, اللہ فرماتا ہے نہیں, اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے, اس کا سر جدا کر دیا جائے, قتل. اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے, اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے. نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا. دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں, کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے, اگر اول فول بکتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے, اس کی عقل نہیں, اس پر احکام نہیں ہے, چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا, اتنا سخت حکم ہے. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات, سارا دین یہی سے ہے. اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا, سب ہل جائے گا. میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے, یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا. نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور, بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو. کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں, کوئی نماز ہے؟ آپ التحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی. ہاں بچ جاتی ہے بغیر التحیات والی ایک نماز, نماز جنازہ. لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا, دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا, نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں. فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا, درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی, مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی, لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں نماز, باطل ہے اس کی نماز. اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں, اگر کوئی شافعی ہیں, میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ, ان کے مسائل ہیں, میں اگرچہ حنفی امام ہوں, اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے, اقتدا کر رہا ہے, تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے. کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, پورا خطبہ جو گزرتا ہے, پورا خطبہ جو درود خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی, ہم بھی درود بھیجتے ہیں, خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا, اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا, اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں. اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. یہ درود ہے. توجہ چاہتا ہوں, اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھا لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی. اس کے لیے خطبے میں شرط ہے, شافعی میں, فقہ شافعی میں, جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے, صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم, درود تو یہ بھی ہے, ان پر درود ہو, ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا, درود تو یہ بھی ہے. ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے, لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا
تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے. اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں, جمعہ ہی نہیں ہوا پھر. اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں, خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں, اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی, شافعی کی بھی نماز ہو جائے, حنفی کی بھی ہو جائے, شافعی کی بھی ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے, نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے, نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے. پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے, قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے. آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے. 2 سوال تو کامن ہے, من ربک ما دینک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے. حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں, میں نہیں جانتا ان کو. تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر. کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے. بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت, تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے. ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے, منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اب پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے, تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے, زیارت نہیں ہوئی, دیدار نہیں ہوا, مر گیا ہوں, اب آ کر پہنچا ہوں, اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے. جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں, اس سے تم اپنا دامن نکال لو, تم دور ہو جاؤ. اسی لیے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہ سمجھ کر کے چلیں, یہ اصول پر چلیں. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا. ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی اصول بنا کر کے چلو. جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو, میرا باپ ہو, یا میرا بیٹا ہو, یا میرا بھائی ہو. جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں, ان کے بیٹے جنگ بدر میں سامنے سے آئے تھے کافروں کی طرف سے, ایمان لائے نہیں تھے. سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے, نفاق سے توبہ کرے, بڑے گناہ سے توبہ کرے, اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو, سری حجت کر لو. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو, اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے رب تعالیٰ فرماتا منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے. ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے, ڈسکس کرتے رہتے تھے, دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے. قرآن کی آیتیں اتر گئیں. اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا, وَأَصْلَحُوا, اور اپنے آپ کو سنوار لیا, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ. سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے, نفاق سے توبہ کرے, بڑے گناہ سے توبہ کرے, اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز تابو, توبہ کرے. توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے. توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا. رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا. یہ توبہ ہے. کان پکڑنا, گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں. نہیں بھی کیا تم نے, سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں باز آتا ہوں, یہ توبہ ہو گئی. یہ تمہاری توبہ ہے.
سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے۔ نمبر 1، توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا تمہیں۔ مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے، فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں۔ میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے۔ کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں۔ کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں، یہ بھی معاملات ہے۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے ایمان لائے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی ایمان لے آئی، کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں۔ ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی، پھر شام میں پتہ چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوا۔ تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے۔ تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح۔ وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ اب وہاں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے۔ دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں، تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو، یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا، اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے، ہمارے ہاں تو اسلامی نظام ہے نہیں، یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا۔ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے۔ یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں، آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا، یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا، دوسرے اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا۔ ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے، تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں، اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے۔ اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں، یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں۔ یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا؟ وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی، اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ صحیح ہو گئے، 100 کوڑے مارنے والے تھے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک شیار تھی۔ اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاریاں ہوں وہ ایوب کو دے دو، اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے، ان کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی،
تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا، اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا، یہاں نہیں مار سکتے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے۔ پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر لیں، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے، اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے، توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے، وہ نوافل کی کثرت کرے۔ نمبر 3، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کی رسی، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا، ان کی تعلیمات کو، وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں، ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اہل اللہ جو ہیں، اولیاء کاملین، یہ اللہ کی رسی ہیں، ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اور 2 چیزیں ایکسٹرا ہو گئی، ایک اصلاح، دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن لے لو۔ قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے، قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے، اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی اہل اللہ، اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ 3 چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا، میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو، کہا 4 لوگوں کو لے آؤ، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا۔ میرے عزیزوں، اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو۔ اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ، یہ آج تیرے نکاح میں ہے، کل پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، جیسے ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے، جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے، ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے، مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی، وہ سفر کر کے آ گئے۔ انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی، ہجرت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہے، گھر کا گھر بھی ہے۔
شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی، سسرال مدینے میں، اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی. جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا. بعض لوگ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے. اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی. یہ ثواب ہے کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کیے تھے. اس بات کو سمجھیں. 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق. جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے، پہلی چیز توبہ کرے. دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے. کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے. نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے. یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں. بولتے ہیں نا بعض لوگ میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا وقت گزارو. نمبر 4 ہے اپنے دین کو خالص کر لینا، پیورٹی. یعنی توبہ کیا ہے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بزنس کے لیے اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، اپنا دھندا چمکانے کے لیے اگر کوئی ٹوپی پہن لیا، تو نہ اس داڑھی کا اسے ثواب ہے نہ اس ٹوپی کا اسے ثواب ہے، بلکہ وہ دھوکہ دھڑی میں شامل ہے. ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے اور اس عمل کا بھی اسے ثواب عطا کرے. یہ 4 چیزیں ہیں